السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فالوورز بڑھانے کے 16 طریقے۔ مجھے لگتا ہے کہ جتنی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اس میں سب سے زیادہ دلچسپی کا حامل شاید یہ ویڈیو ہے، اور نیز یہ کہ یہ ویڈیو بھی ہم نے کافی محنت کے بعد بنائی ہے، کیونکہ کئی ساری ویب سائٹس کھنگالی اس کے لیے، اور پھر کئی ساری ویڈیوز دیکھی، پھر خود اپنا تجربہ دیکھا ٹویٹر پر کہ بھئی کس طریقے سے فالوورز بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے سب کا تجزیہ کر کے پھر جو چیزیں بہت ساری چیزیں جمع کی، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ کوشش آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ٹویٹر پر فالوورز بڑھانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولیں۔ اکاؤنٹ کھولنے کے بعد آپ اپنے فوٹو پر کلک کریں۔ فوٹو پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیے، یہ آپ کے فالوورز بڑھانے کی سب سے پہلی منزل ہے، اور وہ ہے اپنے فوٹو کو جاذب نظر بنانا۔ کیونکہ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ کھولتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ کا فوٹو دیکھے گا کہ فوٹو میں کیسا دکھ رہا ہے وہ آدمی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ اپنا فوٹو لگائیں یا پھر کچھ بھی آپ جو ہے میسیج لگا دیں یا جو بھی لگا دیں، لیکن اتنا خیال رکھیں کہ اگر آپ اپنی فوٹو لگا رہے ہیں تو اس میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کے اندر بے ساختگی، فرنٹ کیمرے سے جو سیلفی وغیرہ لیتے ہیں وہ نہ لگائیں، کیونکہ وہ دکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ جو ہے فوٹو جو بے تکلفی کے عالم میں، یا پھر بالکل ایک دم نہ آپ چاہ نہیں رہے لیکن کسی نے آپ کی فوٹو لے لی، ایسی فوٹو آپ لگائیں تو اس پہ جو ہے لوگ زیادہ جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور اس کی طرف زیادہ لوگوں کی دلچسپی بڑھتی ہے۔ اور دیکھیے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں پروفائل فوٹو، اور اس کو کہتے ہیں ہیڈر فوٹو، ہیڈر امیج، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہوتا ہے اس کا سائز ہوتا ہے 400 بائی 400، اور اس کا سائز ہوتا ہے 1500 بائی 1500، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنے فوٹو کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، یہاں پر ایک پرندہ ہے، یہ بالکل ایک یونیک چیز ہے کہ بھئی کوئی پرندہ میرے ہاتھ سے جو ہے وہ دانہ کھا رہا ہے، تو یہ ایک کیا ہے، بالکل انوکھی سی چیز ہے۔ تو ان دو چیزوں کا خیال رکھیں آپ فوٹو ڈالنے کے اندر، کہ ایک تو یہ کہ بے ساختگی اس کے اندر ہو، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر انوکھا پن ہو۔ اچھا، یہ ہوا پہلا طریقہ۔ ٹویٹرز پر فالوور بڑھانے کا دوسرا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں بایو۔ بایو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ لکھیں، یعنی اپنی ذات کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں جو لکھنا چاہے آپ لکھیں۔ اب دیکھیے، یہ بایو جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آدمی فوٹو دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلے جو چیز دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بایو میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر اسی کے بعد آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی ہمیں اس کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے اتنا دلچسپ بنائیں کہ آدمی دیکھتے ہی جو ہے اس کو دل کرے کہ ہاں یار، یہ میرے مزاج کے مطابق آدمی ہے، مجھے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے لکھ رکھا ہے آئی لو ہندو، میں ہندوؤں سے محبت کرتا ہوں، بیکاز دے آر مائی بردرس، یہ کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں۔ آئی لو مسلمس، میں مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں، بیکاز دے آر پارٹس آف مائی باڈی، یعنی میرے جسم کا ایک حصہ ہیں۔ تو اس سے آپ نے یہ میسیج دیا کہ بھئی ہم جو ہے سیکولر ہیں، اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم محبت اور بھائی چارگی اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس میں عموماً آپ اپنی ڈگری وغیرہ کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور اپنی دلچسپیوں کا، کہ آپ کو کس چیز میں دلچسپی ہے اس کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ خاص کر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے مسلم ایکٹیوسٹ کے نام سے، کہ بھئی میں مسلم ایکٹیوسٹ ہوں، یعنی کہ سماجی طور پر جو ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والا۔ تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں مسلم ایکٹیوسٹ ہوں۔ خیر، تو یہ ہوا دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ ہے یوزر نیم کو بدلنے کا۔ دیکھیے، یہ جو آپ کا نام ہے، اس نام کے نیچے ہے یہ یوزر نیم۔ اس یوزر نیم کو بدلنے کا مطلب یہ کہ اس کو آپ مختصر کریں۔ اس میں دو چیزوں کا خیال رکھیں، ایک تو اس کو مختصر کرنا ہے، جتنا مختصر آپ کر سکتے ہیں اتنا مختصر کرنا ہے، اور دوسری چیز اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو جتنا آپ انوکھا بنا سکتے ہیں، یعنی جتنا آسان بنا سکتے ہیں، جتنا مختصر بنا سکتے ہیں، اتنا انوکھا، مختصر اور آسان بنانا ہے آپ کو۔ جیسے مثال کے طور پر
اچھا، اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، البتہ مختصراً میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ فوٹو میں جائیں، فوٹو میں جانے کے بعد سیٹنگ اینڈ پرائیویسی میں جائیں، فوٹو میں وہاں پہ پھر اکاؤنٹ پہ کلک کریں، اور اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ یوزر نیم پہ کلک کریں، اور یہاں سے جو ہے آپ اپنا یہ بدل سکتے ہیں. اب دیکھیے میں نے کتنا آسان رکھا ہوا ہے، قیام بس، اور یہ انڈر اسکور جو ہے میں نے 2 انڈر اسکور ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ تو یہ قبول نہیں کر رہا تھا. مطلب جب تک یہاں پر آپ کو ہرے رنگ کا ٹک نظر نہ آئے تب تک جو ہے آپ اس کو نہیں بدل سکتے ہیں. اب دیکھیے دوسری بات یہ کہ اگر جب یعنی جو ڈیفالٹ رہتا ہے، یعنی جب ٹویٹر آپ کو اکاؤنٹ بنا کے دیتا ہے تو اس وقت جو یوزر نیم رہتا ہے وہ 15 الفاظ کا رہتا ہے، اور وہ بہت بے ڈھنگا سا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو بے ڈھنگا سا رہتا ہے اس کو اگر آپ اسی کو اگر جاری رکھیں گے، یعنی اگر آپ اس کو بدلیں گے نہیں، تو دیکھنے والا فوراً دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ مبتدی ہے، یعنی ابھی اس نے ٹویٹر چلانا شروع کیا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اپنا یوزر نیم کیسے مطلب بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے. تو اس کا بہت فرق پڑتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی مینشن کرے گا تو اس کو مینشن کرنے میں بھی کیا ہوگی، آسانی ہوگی کہ کم الفاظ گھیرے گا. ویسے بھی مختصر سی جگہ ہوتی ہے ٹویٹ کے اندر، مطلب ٹویٹر پر ٹویٹ کرنے میں 280 الفاظ کی. اب اس میں بھی اگر آپ کا بڑا نام ہوگا تو کوئی آپ کو مینشن کرنا نہیں چاہے گا، لیکن اگر چھوٹا نام ہوگا تو وہ آپ کو مینشن کریں گے. اس سے آپ کے فالوورز میں اضافہ ہوگا. چلیے، یہ ہوا تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ ہے کہ آپ اس کا اپنے اکاؤنٹ کا ایڈورٹائزمنٹ کریں، یعنی اپنے اکاؤنٹ کو شیئر کریں دوسرے پلیٹ فارمز پر. جیسے کہ مثال کے طور پر فیس بک ہے، فیس بک پر آپ اپنا اکاؤنٹ شیئر کریں. آپ کا کوئی اپنا ذاتی بلاگ ہے، بلاگ چلاتے ہیں، اس پر اپنی تحریرات لکھتے ہیں، تو اس پر اپنا جو ہے اکاؤنٹ یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ شیئر کریں. تو کیا ہوگا، لوگ آپ کی تحریریں پڑھیں گے یا پھر آپ کے فیس بک پیج پر جائیں گے اور وہاں سے جو ہے ان کو نظر آئے گا تو وہ اس پہ کلک کر کے دیکھنا چاہیں گے ضرور. تو اس سے کیا ہوگا، لوگوں کی دلچسپی بڑھے گی اور پھر لوگ جو ہے آپ کو اور زیادہ فالو کریں گے. مثال کے طور پر جیسے دیکھیے میں نے اپنے فیس بک پر ڈالا ہوا ہے. جیسے ہی آپ نیچے جائیں گے تو نیچے جانے کے بعد یہ دیکھیے، یہ انسٹاگرام کی آئی ڈی ہو گئی اور یہ میری ٹویٹر کی آئی ڈی ہو گئی. تو اب جب بھی کوئی مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجے گا یا پھر کوئی بھی میرا دوست ہوگا، تو اگر اس کو میرا بایو دیکھنا ہوگا تو وہ پورا دیکھنے کے بعد پہنچے گا کہاں پر، یہاں پر. تو وہ ضرور اس کو دیکھتے ہی کیا کرے گا، اس پہ کلک کرے گا کہ بھائی ہاں چلو یار میرا دوست ہے، میں دیکھوں ذرا اس کی سرگرمیاں کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے. تو دیکھیے کلک کیا، کلک کرنے کے بعد جو ہے یہ میرے اکاؤنٹ پہ پہنچ گیا. تو اس طریقے سے بھی آپ کیا ہے، آپ اپنی لوگوں کی دلچسپی کو آپ اپنی طرف مبذول کر سکتے ہیں اور اپنے فالوورز میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہوا چوتھا طریقہ. پانچواں طریقہ ہے اپنے نمبر اور ای میل کے ذریعے سے دوستوں کو ڈھونڈنا. یعنی ایک سیٹنگ ہے، اگر اس سیٹنگ کو آپ چالو کر دیں گے تو جن اکاؤنٹ کے اندر یعنی جن موبائلز کے اندر آپ کا نمبر محفوظ ہے یا جن لوگوں کے پاس آپ کا ای میل محفوظ ہے، ان کے ٹویٹر پر آپ کا ٹویٹر دکھائی دے گا. یعنی ٹویٹر ان لوگوں کو مشورہ دے گا کہ آپ یہ ہو سکتا ہے آپ کے جان پہچان کے ہو، آپ ان لوگوں کو فالو کر سکتے ہیں، آپ ان لوگوں کو یعنی ان لوگوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. تو اس کی سیٹنگ کیا ہے، تو اس کی سیٹنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سیٹنگ میں جائیں، سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے پرائیویسی اینڈ سیفٹی پہ. پرائیویسی اینڈ سیفٹی پہ کلک کرنے کے بعد نیچے جائیں. یہ دیکھیے یہ آپشن آ رہا ہے ڈسکوریبلٹی اینڈ کانٹیکٹس. ٹھیک ہے، اس پہ کلک کیجئے. اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیے 2 آپشن ہیں یہاں پہ. لیٹ ادر فائنڈز یو بائی یور ای میل ایڈریس، کہ یعنی آپ اجازت دیں کہ آپ کے ای میل کے ذریعے سے دوسرے لوگ آپ کو ڈھونڈ سکیں. ٹھیک ہے، تو اب جن کے پاس بھی آپ کا ای میل ہوگا وہ آپ کو یعنی ٹویٹر پر آپ کو تلاش کر سکتے ہیں. ٹویٹر آپ ان لوگوں کو مشورہ دے گا کہ بھائی دیکھیے یہ آپ کے جو جان پہچان کا مطلب اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، آپ اس کو فالو کریں. تو لامحالہ بھائی اب بار بار جب کوئی چیز دکھائی دے گی تو آدمی سوچے گا کہ ہاں یار چلو اس کو فالو کر دیتے ہیں. اور خاص کر جب آپ کے کانٹیکٹ والوں کو اور آپ کے جان پہچان والوں کو اگر کوئی آپ کا اکاؤنٹ دکھائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں زیادہ امکان ہے آپ کے فالو کیے جانے کا بمقابلے اس شخص کے جو آپ کو جانتا ہی نہ ہو. اچھا، دوسرا آپشن ہے لیٹ ادرس فائنڈ یو یوزنگ یور فون نمبر، یعنی آپ کے فون نمبر کے ذریعے سے آپ دوسروں کو ڈھونڈنے کی اجازت دیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان دونوں پر کیا کریں، انیبل یعنی ان دونوں کو آن کر دیں. اچھا،
ایک اور آپشن ہے، اس کو بھی آپ آن کر سکتے ہیں، سنک ایڈریس بک کانٹیکٹس، یعنی کہ ٹویٹر آپ کے کانٹیکٹ میں جتنے بھی نام ہیں سب کو محفوظ کر لے گا، پھر اس کے حساب سے آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ کو کن لوگوں کو فالو کرنا چاہیے، کون لوگ جو ہے آپ کے دوستوں کے سرکل میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا 5واں طریقہ اپنے فالوورز بڑھانے کا۔ اب آتے ہیں چھٹے طریقے کی طرف۔ چھٹا طریقہ ہے کہ آپ ٹویٹ جو کریں تو وہ مواد بھرے ٹویٹ کریں، ٹھیک ہے۔ مواد بھرے ٹویٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی انب شنب جو من میں آیا اٹھا کے ٹویٹ کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ ایسا ٹویٹ کریں جس سے لوگ آپ کی طرف کیا ہوں، متوجہ ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس زبان کو منتخب کریں جس زبان میں آپ اپنا مخاطب جو ہے تیار کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اپنا مخاطب جن لوگوں کو بنا رہے ہیں ان کی زبان کو انہی کی زبان میں آپ بات کریں، انہی کی زبان میں آپ ٹویٹ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ مخاطب جس ذہنیت کے ہیں آپ کے، یا پھر یہ کہ آپ اپنے آڈینس کو جیسا بنانا چاہتے ہیں یا پھر جس طریقے کے مخاطب کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، آپ جن سے جڑنا چاہتے ہیں، اس طریقے کے ٹویٹ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ کے مخاطب ہے وہ جس زبان میں باتوں کو سمجھتے ہیں اس زبان میں آپ ٹویٹ کریں، اور دوسری بات یہ کہ وہ جس ذہنیت کے ہیں، وہ جس مزاج کے ہیں، آپ ان کے مزاج کے مطابق کیا کریں، ٹویٹ کریں، تاکہ پھر وہ کیا ہوگا، وہ آپ جب ایک انسان جیسے ایک یہ ہے نا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ آدمی جو ہے اپنے ہم جنس کے ساتھ، ہم مزاج کے ساتھ ہی کیا کرتا ہے، یعنی جڑتا ہے۔ تو جب وہ دیکھے گا سامنے والا آپ کا مخاطب کہ بھئی ہاں یہ میرے خیالات کا حامل ہے، میرے جیسے اس کے خیالات ہیں، تو وہ آپ سے جڑے گا، آپ کو فالو کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا چھٹا طریقہ کہ مواد بھرے ٹویٹ کریں اور اپنے یعنی سامنے والے کے اپنے مخاطب کی تعین کر کے اس کی مزاج اور اس کی زبان کے مطابق آپ ٹویٹ کریں۔ 7واں طریقہ کہ ٹویٹ جو ہے آپ یعنی مسلسل نہ کریں۔ مسلسل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک دن میں 10 ٹویٹ ایک طرف سے لگا دیے، تو اس طریقے سے نہ آپ کے ٹویٹ پر لوگ زیادہ آ پائیں گے اور نہ ہی لوگ آپ کو فالو کر پائیں گے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، ابھی میں ایک ویب سائٹ جو ہے 2-3 کچھ ویب سائٹس دیکھی میں نے، اس پہ ان لوگوں نے ریسرچ کر رکھا تھا، تو اس ریسرچ کے مطابق ٹویٹر پر سب سے زیادہ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ لوگ جو چلاتے ہیں، وہ دن میں 12 سے لے کے 3 بجے کے درمیان اور شام میں 5 سے لے کر 6 بجے کے درمیان، ٹھیک ہے، دھیان رکھیے گا کہ دن میں 12 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان اور شام میں 5 بجے سے لے کے 6 بجے کے درمیان، یہ 2 اوقات ہو گئے۔ تیسرا وقت ہے ویکینڈز پر، یعنی سنیچر اور اتوار، چونکہ اس وقت میں آدمی خالی رہتا ہے، چھٹی رہتی ہے، تو اس وقت جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ چلو بھائی ٹویٹر چلا لیں، تو اس وقت جو ہے آپ جب ٹویٹ کریں گے تو لوگوں کے زیادہ ٹویٹ دیکھنے کا امکان ہے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے فالوورز بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ اور ہمارے حساب سے، مسلمانوں کے حساب سے، جمعہ کو بھی آپ شامل کر لیں، کیونکہ جمعہ کے دن آدمی خالی رہتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے چلو بھائی کچھ آدمی سوشل میڈیا کا ہی استعمال کر لے۔ تو ان 4 اوقات کا جو ہے آپ دھیان رکھیں، ان 4 اوقات میں خصوصی طور پر ٹویٹ کریں تاکہ لوگ جو ہے زیادہ دیکھیں اور زیادہ آپ کو فالو کریں۔ ایک تو 12 سے 3 بجے دن میں، یعنی دوپہر کے وقت، اور شام میں 5 سے لے کے 6 بجے، اور ویکینڈز پر یعنی سنیچر اور اتوار کو، اور جمعہ کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں۔ یہ ہوا ٹویٹرز پر فالوورز بڑھانے کا 7واں طریقہ۔ اچھا، 8واں طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں، یعنی جو اچھے یا پھر جن کے ٹویٹس آپ کو اچھے لگتے ہیں، ان کو آپ ری ٹویٹ کریں۔ ری ٹویٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس پہ آپ کلک کر دیں، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کر دیں آپ۔ تو اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان کے میسج کو آپ اپنے وال پیپر پر، اپنی ٹائم لائن پر کیا کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ تو جب ان کے فالوورز جو ہوں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی انہوں نے جو ہے، اس بندے نے جن کو میں مانتا ہوں اسی بندے کو یہ بھی فالو کرتا ہے، یا اسی بندے کا یہ بھی ہم مزاج ہے، تو وہ لوگ، اس کے فالوورز آپ سے جڑیں گے۔ ری ٹویٹ کرنے کا یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ ان کے فالوورز ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی ہاں جس وجہ سے ہم اس بندے کو فالو کر رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ بھی اس بندے کو فالو کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم آپس میں جڑ جائیں۔
تو پھر یہ اس طریقے سے جڑنے کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے اور پھر لوگ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. یہ ہوا 8واں طریقہ. اب اس کے بعد ٹویٹر پر فالوورز بڑھانے کا 9واں طریقہ. 9واں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ٹویٹ کریں تو ٹویٹ کے اندر صرف اور صرف الفاظ کو شامل نہ کریں بلکہ ویژولز کو شامل کریں. ویژولز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں دکھائی دیتی ہوں، جیسے مثال کے طور پر آپ فوٹوز ڈالیں یا ویڈیوز ڈالیں. ایک ریسرچ کے مطابق ویب سائٹ نے ریسرچ کیا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جس ٹویٹ کے اندر صرف الفاظ ہوتے ہیں اور جو ٹویٹ الفاظ اور فوٹو دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو جو فوٹو والا جو ٹویٹ ہوتا ہے اس کو بغیر فوٹو والے کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ انگیجمنٹ ملتا ہے، یعنی 2 گنا زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں. اچھا، اور جس ٹویٹ کے اندر ویڈیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس کو بغیر ویڈیو والی ٹویٹ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ دیکھتے ہیں. کتنے گنا زیادہ؟ 10 گنا زیادہ جو ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے انگیج ہوتے ہیں. تو یہ فائدہ ہے اپنے ویژولز کو، یعنی میڈیا وغیرہ کو، یعنی فوٹوز اور ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرنے کا یہ فائدہ ہے. زیادہ لوگ آپ کے ٹویٹس کو دیکھیں گے تو زیادہ لوگ آپ سے جڑیں گے اور پھر زیادہ لوگ آپ کو فالو کریں گے. تو یہ ہوا ٹویٹر پر فالوورز بڑھانے کا 9واں طریقہ. ٹویٹرز پر فالوور بڑھانے کا 10واں طریقہ ہے کہ آپ اپنے ٹویٹ کے اندر پول کروائیں. پول کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے پول اس طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تیسرا آپشن ہے، یہ آپشن ہے تیسرے نمبر پہ. تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو دیکھیے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یہاں دکھا رہا ہے آسک اے کویشچن. چلو ہم یعنی مثال کے طور پر ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلا آپشن دبایا 1، دوسرا آپشن دبایا 2، ٹھیک ہے. اور پھر اگر اب اس 2 آپشن سے بھی زیادہ اگر آپ کو بڑھانا ہے تو آپ اس پہ کلک کر دیں، یہ ہو گیا 3. اس سے بھی اگر آپ کو آگے بڑھانا ہے تو 4، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے ٹویٹر کے اندر آپ 4 سے زیادہ آپشن نہیں بڑھا سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو یہاں پہ 4 کر دیا، یہاں پہ 5 کر دیا تاکہ کم از کم ایک جواب تو صحیح رہے. اچھا، اب اس کے بعد یہاں پہ دوسرا آپشن آتا ہے کہ پول لینتھ، یعنی پول کا جو ہے یہ جو آپ پول کر رہے ہیں، یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں کتنے دن کے اندر یہ ختم ہوگا. اب اس پہ آپ کلک کریں. اب اس کو جو ہے آپ اپنے مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ ایک دن دکھا رہا ہے تو آپ اس کو 0 دن کر دیں. یہ گھنٹہ ہے تو گھنٹے کو آپ 0 گھنٹہ کر دیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد منٹ ہے تو ہم سب سے کم جو ہے ڈالتے ہیں. تو سب سے کم جو منٹ ہوتا ہے، یعنی اس سے کم نہیں کر سکتے ہیں آپ، 5 منٹ سے کم کا جو ہے پول نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ نے چلیے سیٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اس کو ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا رسپانس ملتا ہے، ٹھیک ہے. چلیے، تو یہ ایک طریقہ ہے. کیونکہ دیکھیے آپ جب سوال کریں گے تو لوگ جب آپ کے اس کو دیکھیں گے تو دیکھیے سوال کا جواب دینے میں لوگوں کو بہرحال دلچسپی ہوتی ہے. تو جب لوگ آپ کے سوال کو دیکھیں گے تو وہ کیا کریں گے، اس پہ کسی نہ کسی ایک پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے. اب اسی میں آپ جو ہے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ لکھ دیں کہ بھائی اس کو ری ٹویٹ کر دیں. تو زیادہ لوگ ری ٹویٹ کریں گے اور زیادہ لوگ جو ہے آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. اور جب سوالوں کے جواب دیں گے تو لوگ آپ سے زیادہ جڑیں گے، ٹھیک ہے نا، جواب دینے کے لیے یا پھر میسج کرنے کے لیے کہ نہیں یہاں پہ یہ غلط کہا ہے آپ نے، یہاں پہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے. تو ان سب چیزوں میں ویسے بھی لوگوں کو مزہ آتا ہے. تو جب آپ پول کرائیں گے تو یہ لوگوں کا انگیجمنٹ، لوگوں کا جڑنا آپ سے زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ جواب دیں گے، پھر سوال کریں گے، پھر میسج کریں گے. تو اس طریقے سے لوگ آپ سے جڑتے جائیں گے اور آپ کے فالوورز میں اضافہ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہوا ٹویٹرز پر فالوورز بڑھانے کا 10واں طریقہ. اب ہم چلتے ہیں 11ویں طریقے کی طرف. 11واں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ٹویٹ کریں تو ٹویٹ کے اندر بڑے لوگوں کو مینشن کریں، ٹھیک ہے. یہ بڑے لوگوں کو ضروری نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی مینشن کر سکتے ہیں آپ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کو مینشن کرتے ہیں تو وہ بات جس کو آپ نے مینشن کیا اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اس کے فالوورز تک بھی پہنچتی ہے. اس کے فالوورز بھی اس کو دیکھتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. آپ کے ٹویٹر کی جو پہنچ ہے
تو وہ پہلے جتنی تھی اس سے زیادہ ہو جائے گی کسی کو مینشن کرنے کے وقت، ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ ہوا 11واں طریقہ. جب پہنچ زیادہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے لوگ آپ کو زیادہ فالو کریں گے. اور 12واں طریقہ یہ ہے کہ آپ ہیش ٹیگ کا استعمال کریں. اس نشان کو ہیش ٹیگ کہا جاتا ہے. ہیش ٹیگ سے فالوور اس لیے بڑھتے ہیں کیونکہ ہیش ٹیگ کہتے ہی ہیں اس چیز کو کہ بھئی ایک موضوع پر بہت سارے لوگ کیا کریں، بات چیت کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں. تو جب ظاہر سی بات ہے اب ایک موضوع پر اگر بہت سارے لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع پہ یہ لوگ جو ہیں اب کیا ہیں، ہم خیال ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ان کا خیال آپس میں میل کھاتا ہے. تو جب ایک دوسرے سے آدمی ہم مزاج ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کو آدمی فالو کرے گا. اور میرا تجربہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ جب خاص طور پر جب ہم کسی ٹرینڈ میں شرکت کرتے ہیں تو ایک تو لوگ ٹویٹ کو زیادہ لائک کرتے ہیں جب آپ ٹرینڈ یعنی ہیش ٹیگ جب لگاتے ہیں، جب ٹرینڈنگ ہیش ٹیگ، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آپ کے ٹویٹ کو پسند کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے اور آنے والے اور زیادہ جو ہے ٹویٹس کو دیکھیں، تو پھر وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں. تو یہ میرا بھی تجربہ ہے. تو اس جو ہے اپنے ٹویٹس کے اندر مینشن کو بھی شامل کریں اور ہیش ٹیگ کو بھی شامل کریں. 13واں طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے لوگوں کے ٹویٹ پر جا کر میسج کریں، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی صحافی ہے، مان لیجئے رویش کمار ہے، تو رویش کمار کے جو ہے آپ اس پر، یا پھر کوئی بھی بڑا آدمی جو مطلب سیکولر ٹائپ کا ہو، یا پھر کوئی بھی اگر سنگھی ٹائپ کا ہو، اگر کوئی بڑا آدمی ہے اس کو آپ جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کسی کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے ٹویٹ پر میسج کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کے ٹویٹ پر میسج کریں گے تو وہاں پہ جو ٹویٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہاں کون کون لوگ جو ہے میرا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہ جو ہے پھر ایک تو آپ کے ٹویٹ کو لائک کریں گے کہ ہاں بھائی یہ جو بات میں نے کہی تھی وہی بات اس نے بھی کہی ہے، اور پھر یہ کیا ہوگا، پھر جب مزاج ملے گا تو پھر وہ آپ کو فالو بھی کریں گے. یہ بھی ایک فائدہ ہے بڑے لوگوں کے ٹویٹ پر میسج کرنے کا. اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں فالوورز بڑھانے کے 14ویں طریقے کی طرف. 14واں طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر دن ٹرینڈ کے اندر شامل ہوں، ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے آج کے دن جو ہے ٹرینڈ، دیکھیے کچھ ٹرینڈز ہیں جو ہر دن چلتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھیے وینسڈے مارننگ، ٹھیک ہے، یہ ہے وینسڈے وزڈم، ٹھیک ہے. اس طرح کے جو یہ ہوتے ہیں یعنی ہر دن کے حساب سے یہ لوگ، یعنی جیسے مان لیجیے آج وینسڈے ہے، کل تھرسڈے ہوگا تو تھرسڈے موٹیویشن، تھرسڈے مارننگ، اس طرح کا یہ روزانہ ٹرینڈ چلتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ یعنی بہت زیادہ تعداد کے اندر ٹویٹس اپنے کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ روزانہ شرکت کریں اور روزانہ شرکت کر کے اپنی بات کو رکھیں. آپ اگر جیسے آپ کا مقصد ہے اسلام کی اشاعت تو آپ اس ٹرینڈنگ ہیش ٹیگ کے اندر شرکت کر کے آپ ان کو بتائیں کہ بھئی صبح کے وقت کیا کرنا چاہیے، یا پھر اللہ کے نبی اپنے دن کو کیسے، یعنی دن کی شروعات کیسے کیا کرتے تھے. اس طریقے کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے کسی بھی انسان کو جو ہے متاثر کر سکتی ہیں اسلام کی طرف. تو ان سب چیزوں کو جو ہے کیا ہے، یعنی آپ ہر دن ٹرینڈ کے اندر شامل ہوں. ٹرینڈ کے اندر وہی میں نے بتایا آپ کو، اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو فائدہ بتایا کہ ٹرینڈ کے اندر جب شامل ہوں گے آپ تو بہت سارے لوگ آپ کے ٹویٹس کو دیکھیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی ہاں یہ میرا ہم مزاج ہے، آپ کے فالوورز بن جائیں گے وہ. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں 15ویں طریقے کی طرف. یہ ہوئی 14 طریقے ہوئے فالوورز بڑھانے کے. 15واں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ٹویٹ کریں تو ٹویٹ کے اندر آپ اپنی باتیں نہ کریں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یعنی آپ دوسروں کو کچھ دیں. مثال کے طور پر آپ کوئی ایسی خاص انفارمیشن دیں جو کسی اور کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس طریقے کی ایکسکلوزیو اور خاص معلومات اگر آپ اپنے ٹویٹس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ آپ سے جڑیں گے کہ ہاں بھائی اس آدمی کے ذریعے سے مجھے ایک نئی بات معلوم ہوئی، تو فالو کرنا تو اس کو بنتا ہے، تو اس کو آپ فالو کریں گے. تو آپ اپنے بارے میں بات کرنے کے بجائے دوسروں کے بارے میں بات کریں اور کچھ نئی انفارمیشن دیں، نئی معلومات لوگوں تک پہنچائیں تو لوگ آپ کو فالو کریں گے. یہ ہوا 15 طریقے ٹویٹرز پر فالوورز بڑھانے کے. اب ہے آخری طریقہ ٹویٹرز پر فالوورز بڑھانے کا. وہ یہ ہے کہ ٹویٹرز پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پروموشن وغیرہ کرواتے ہیں. کوئی ایک بندہ تیار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جتنے لوگ بھی فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں
ان سب کو جمع کر کے ہاں بھائی چلو بھائی آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو فالو کرو، کیونکہ بھائی اب نہ آپ مشہور ہیں نہ میں مشہور ہوں، ٹھیک ہے. اب اگر مجھے اپنے فالوورز میں بڑھانا ہے تو اب بس ایک ہی وجہ بچتی ہے، وہ یہ کہ بھائی مفاد، کہ بھائی آپ مجھے فالو کریں گے تو میں آپ کو فالو بیک دوں گا، تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ جڑ جائیں. یہ تھی کچھ باتیں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بڑی محنت کر کے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، تو آپ لوگ اس کو لائک کریں، اس پہ کمنٹ کریں، اس کو شیئر بھی کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تاکہ اور زیادہ ساتھیوں کو جو ہے یعنی معلومات فراہم ہو. خیر، آخری میں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، فالوورز بڑھانے کے طریقے اپنی جگہ پر، لیکن اس بات کی نیت کریں کہ بھئی یہ فالوورز بڑھا کے صرف ہمیں اپنی شہرت نہیں کمانی ہے، بلکہ اس شہرت کو اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے، اور ان کی آواز بن کر جو ہے اپنی باتیں اٹھانے کے لیے، ان کی آواز کو اٹھانے کے لیے جو ہے ہمیں اپنی شہرت کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس پوری ویڈیو دیکھی. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور یہ جو ہمارا ٹویٹر کورس جو ہے، جو ہم نے شروع کیا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے، آپ اس کو دوسرے ساتھیوں تک پہنچائیں جن کو ٹویٹر چلانا نہیں آتا ہے، تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ اور ہم دونوں جو ہے ثواب کے مستحق بنیں. خیر، شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.